اچھا شامی صاحب، سر آ جاتے ہیں ذرا ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جن کا ہم بتا رہے ہیں کہ جی عالمی رہنماؤں سے مل کر عالمی مسائل جو ہیں وہ حل کر رہے ہیں، اور عالمی سطح پر پاکستان کا جو موقف ہے مسائل پر غور کر رہے ہیں، اجاگر کر رہے ہیں، ہاں اجاگر کر رہے ہیں، حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کی بات سن رہے ہیں۔ اب یہ تو یہ نا کیا کہتے ہیں کہ بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی، تو انشاءاللہ بہرحال ایک اعتماد کا رشتہ قائم ہو رہا ہے، جہاں جس سے ملتے ہیں اس کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ آسٹریلیا والے سے ملے، عربوں سے ملتے ہیں، عربی میں گفتگو کرتے ہیں، جرمن سے ملتے ہیں، جرمنی میں گفتگو کرتے ہیں، آسٹریلیا کے اس سے ملے ہیں رہنما سے، تو آسٹریلوی زبان میں گفتگو کی، تو بہرحال کئی زبانیں بولتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر دل اور زبان جو ہیں وہ یکجا ہو جاتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے ان کا امیج جو ہے بلند ہوا ہے اس سے، اور ایک بڑی کامیاب سفارتکاری انہوں نے کی ہے، اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اب ملاقات ہوگی آج۔ ہاں جی، آج ملاقات ہونے جا رہی ہے، پاکستان ٹائم رات کے 1:30 بج رہے ہوں گے، یعنی کل صبح ہو چکی ہے، بلکہ شام 4:30 بجے کا ٹائم یعنی ہے، آپ صبح بھی کہہ سکتے ہیں، 12 بجے کے بعد یا رات گئے کہہ لیں کہ رات گئے یا اللہ صبح، بہرحال تو ملاقات ہوگی۔ پہلے اس ملاقات کی کوئی کنفرمیشن نہیں آ رہی تھی تو کہ آفیشلی، لیکن اب جو ہے وہ آفیشلی بتایا جا رہا ہے کہ 4:30 بجے ٹائم ہے۔ اچھا لیکن اس میں بات یہ بھی امکان اس بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیو یارک سے جو ہے عاصم منیر جو ہے ہاں جی وہ بھی موجود ہوں گے، تو اچھی بات ہے، اس میں کیا بری بات کیا ہے؟ اچھا اس میں کیا خبر کی کیا بات ہے؟ پہلے ان کی ملاقات ہو چکی ان سے، اچھا ان کا بھی ان کا بڑا ایک تعلق ہے، بڑے متاثر ہے۔ خبر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے نا، جو کچھ ناقابل انگیز ہیں، لگے رہتے ہیں لوگ اس کو، ان کے پر بات یہ ہے کہ بھئی جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں نا، چلتی کا نام گاڑی ہے۔ اچھا ہاں، جو پرفارمنس آپ دے رہے ہیں تو آپ ایک لیجیٹیمیسی بائی پرفارمنس بھی ہوتی ہے، دھاک بھی آپ کی بیٹھتی ہے، تو لوگ جلتے رہ جاتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کام کرنا چاہیے ان کو۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو غزہ کا معاملہ ہے نا، وہ کسی طریقہ سے جنگ بندی کرا کے آئیں، اور جو میں تو مسلمان اپنے مولانا محمد علی جوہر گئے تھے نا جب برطانیہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب میں تو ہندوستان کو آزاد کرا کے جاؤں گا، اچھا اب آزادی کا اعلان کرو، میں غلام ہندوستان میں نہیں جاؤں گا۔ اور وہاں کیا ہوا، اتفاق ایسا ہوا، وہی ان کو دل کا دورہ پڑا، وہی انتقال کر گئے، اور ان کو بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ وہاں اب وہ محو خواب ہیں، محو آرام ہیں، تو انہوں نے کہا میں غلام ہندوستان میں نہیں جاتا، اب پروانہ آزادی مجھے چاہیے۔ تو کہیں کہ جناب بیٹھ جائیں، دھرنا دے کے بیٹھ جائیں، جو مسلمان امت کے رہنما ہیں ان کو کہیں دیکھیے آپ ہمیں غزہ میں جنگ بند کریں گے تو ہم یہاں سے جائیں گے۔ اچھا کر سکتے ہیں، وہاں ہمارے بچے بلک رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، اور ان پر گولیاں برس رہی ہیں، ان کے کھنڈر بنا دیا گیا پورے شہر کو، ہم ان کو اس حال میں چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب وہاں جنگ بند کرائیے تو تب ہم اپنے گھر واپس جائیں گے، وگرنہ بیٹھے ہوئے ہیں یہی وائٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دے کر۔ اچھا چلیں اب دیکھتے ہیں سر، وائٹ ہاؤس میں فی الحال تو ملاقات ہوگی، لیکن جو عالمی رہنما ملے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے، اس کے بعد کہا گیا جی اعلامیہ جو ہے اچھی آ رہی ہیں، اندازے اچھے ہیں، کبھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، منصوبہ بن رہا ہے، اور جنگ بندی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے مسلمان ملک جو ہے ان کا کردار بڑھ جائے گا غزہ میں، اور شاید ان کی فوج جو ہے وہ بھی وہاں متعین کرنی پڑے۔ انڈونیشیا جو ہے اس نے تو کہا، اس کے صدر نے کہا بھی 20,000 فوجی ہم دینے کو تیار ہیں، اس سے زیادہ دینے کو تیار۔ انہوں نے کہا جہاں جہاں بھی امن کے لیے ضرورت ہے انڈونیشیا کی فوج حاضر ہے، اور اگر ضرورت ہوگی انشاءاللہ پاکستان کی فوج بھی حاضر ہوگی، اور دوسرے مسلمان ملکوں کی فوجیں بھی حاضر ہوں گی۔ اس میں تو بات یہ امن قائم ہونا چاہیے، اسرائیل کو وہ چھوڑنا چاہیے غزہ کو، اور وہاں کے لوگ جو ہیں ان کو سکون کا سانس لینے کا موقع ملنا چاہیے، یہ بس ہماری آرزو ہے۔ اب اس کے بعد یعنی یہ حقیقت یہ ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی ہے اور دن کو چین نصیب نہیں ہوتا، ساری دل جو ہے اس طرف لگا رہتا ہے، نظریں بھی اس طرف لگی رہتی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی یہ صورت نکلے گی بہتری کی، اور جو ایک گفتگو ہو رہی ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے، اگرچہ ابھی کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ ایسی ہیں
کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. ہاں اسٹیو وٹکوف جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بریک تھرو جو ہے اس کا امکان ہے اور وہ 21 نکاتی جو منصوبہ دیا ہے اس میں امید ہے کچھ نکات ایسے ہیں وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس پر اعتراض ہے اور ان پر بات چیت جب مکمل ہو جائے گی مشاورت ہو جائے گی تو پھر شاید کلیئرٹی سامنے آ جائے. ابھی تک تو کیسا رہا ہی سمجھے نا اس کو, لیکن ہمارا یہ بنیادی بات یہ ہے کہ ویسٹ بینک کو کہا جا رہا ہے کہ اینیکس کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کی فوج وہاں سے نکلے. اس کے بعد تیسری بات پر بات کی بات ہے, تو باتیں بنیادی ہیں. لیکن یہ 21 نکاتی ایجنڈے میں سب کچھ ہی ظاہر شامل ہوگا کہ تفصیلات ہیں, بات کیا ہوگا, اور پھر یہ بستیاں جو بسالی ہیں ناجائز لوگ وہاں آ گئے ہیں ان کا کیا ہوگا, پھر مستقبل میں جو فلسطینی اس وقت علاقہ ہے جو حکومت محمود عباس کی اس کے ساتھ کس کا کیا ریلیشن شپ ہوگا اور کیسے دونوں مل جائیں گے, پھر کیا ان کی سرحدیں ہوں گی, ان کی حفاظت کون کرے گا. بہت سی ڈیٹیلز ہیں جو طے کرنی ہیں اور طے ہونی چاہیے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جنگ بند ہو, غزہ کے لوگوں تک امداد پہنچے اور وہاں ان کو تحفظ ملے, اور باقی باتیں جو پھر طے ہوتی رہیں ان میں کچھ وقت بھی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بنیادی کام یہ ہے کہ فوری طور پر جو ہو جانا چاہیے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ پھر ٹھیک ہے کہ ابھی ظاہر آنے والے دنوں میں کلیئر ہوگا, لیکن کیا ابراہم اکارڈ جو ہے اس کے ذریعے پھر دوبارہ ہم دیکھیں گے کہ جو مسلم ممالک ہیں ان پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے اگر یہ حل نکل آتا ہے اس مسئلے کا؟ یہ دیکھیے بات کی باتیں ہیں, اگر 2 ریاستی حل قبول کر لیا جاتا ہے, فلسطین کی ریاست قائم ہو جاتی ہے, تو پھر دیکھیں گے عرب ملک کیا فیصلہ کرتے ہیں. ابراہم اکارڈ جو ہے اس کو اگر آگے بڑھاتے ہیں یا نہیں بڑھاتے ہیں, ابھی اس کو اسپیکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان جو ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ عرب بھائی جو ہیں وہ کیا کریں گے اور سعودی عرب کیا کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر ہم ذرا جب یہ ملاقات سے متعلق بھی کچھ معلومات ہم نے لینی ہے, ہم نے انور اقبال صاحب جو ان کو دعوت دی ہے, میں خیال تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں. ہمارے بڑے سینئر اخبار نویس ہے, جی ہاں, امریکہ مقیم ہے برسوں سے وہاں پر موجود. اچھا سر میں ذرا تھوڑا سا آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو شہباز شریف صاحب عالمی یعنی کہ منظرنامے پر چھائے ہوئے ہیں, موجود ہیں وہاں پہ, وہ سب کچھ کر رہے ہیں. دوسری طرف ملک میں کیا ہو رہا ہے, یعنی وہ وہاں بیٹھ کر بھی ویڈیو لنک پر پاکستان کے گردشی قرضے کو ختم کرنے کے لیے یا اور دیگر معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. آج اعلان تو کیا ہے نا اویس لغاری صاحب نے, جی ہاں, کہ بھئی گردشی قرضہ جو ہے وہ ہم نے بہت بڑا حصہ اس کا بینکوں سے قرضہ لے کے وہ قرض اتار دیا, اور اس کے بعد یہ کہ انہوں نے کہا کہ آئندہ چند سال میں بالکل زیرو پہ لے آئیں گے. بالکل, یہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے پاکستان کے اوپر. یعنی جو بجلی کے جو آئی پی پیز لگے ہیں, بجلی کے نجی کارخانے, انہوں نے پاکستان کی معیشت جو ہے اس کی کمر دوڑی کر دی ہے. اس کو اتنا بوجھ پڑا ہے جو قرضے, یعنی آپ دیکھیے اتنا 2000 ارب 2500 ارب روپیہ جو ہے آپ کے اوپر لد گیا ہے, اور خسارہ. اور یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو گردشی قرضہ ہے, یعنی جو اس کی قیمت ہے اور جو اس کی وصولی ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. اب انہوں نے بریک لگائی ہے اور لگام ڈالی ہے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے.